حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے، تابعی تھے، تابعی بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت و چاٹ ہو گئی۔ کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا تو مجھے ڈر آتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے صوفی کاہل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا، حد ہو گئی۔ اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، یہ پکی بات ہے، پکی بات۔ جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے، جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں، یہ مزاج ہے دین کا۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا، حالات خراب ہونے لگے، آزمائش سخت ہونے لگی، کاروبار بند ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا۔ میری بیوی ناراض رہنے لگی، ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا، پھر جلال میں آ گیا، اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ آپ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں۔ میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لے، آج اللہ کی مزدوری نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا، وضو کیا وہی فرات، اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی، زور سے اثر تک نفل پڑھی، زور سے۔ چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھے، عبادت کا حال دیکھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا آج اللہ کی مزدوری کرے، زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت پہ، اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھی، گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی۔ میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ ہے تو اندر سے شور کرے گی، ہم صاحب ہی سنیں گے، تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے حوصلہ کرے گی، جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا۔ آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا ہلکا، اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے۔ کہ پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہرحال کافی حد تک صداقت ہے، یہ شور ہوتے رہتے۔ کہتے ہیں میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا۔ آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی، بچے بیٹھے رہتے تھے، منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے، گھر میں فاقہ ہوتا۔ آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں، کوئی شے نظر نہ آئی، وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا، اندر چلا گیا، بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو، میں روٹی لے کے آئی۔ ہاتھ دھو گئی، روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے، کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی، سلاد بھی لائی، دودھ بھی لائی، اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی، سارا آ گیا۔ میں نے گھور کے دیکھا، میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے۔ میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سکتے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دیے، وہ ہیرے بن گئے۔ آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا، تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، دھتکارا گیا، ستایا گیا، مولا میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں، پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی، زور سے سر ڈیوٹی کی ہے، اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے؟
खुदाया तो इतना नवाजता है। फरमाया अल्लाह मैं मेहनत भी करूंगा, काम भी करूंगा, लेकिन दुनिया की मजदूरी थोड़ी करूंगा, मालिक तेरी इबादत ज्यादा करूंगा। भाई याद रखो, हम सारी जिंदगी लोग कब्रों में चले गए, मस्जिद नहीं आए। कब्रों में अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र में जाने का टाइम आया, लोगों की नमाजें पढ़ती गई पर लोगों ने नमाजें शुरू नहीं, नमाजें पढ़ती। कहीं ले जाओ, शादी का मौका है तो वो कराची जाने को तैयार है, लेकिन चंद फरलांग पे मस्जिद है, मस्जिद जाने को तैयार है। अल्लाह के वली की अलामत है, वो इबादत गुजार होता है। और जो ना नमाज पढ़े, ना नमाज पढ़ाए, वो जिंदीक तो हो सकता है, पीर हो सकता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिंदीक तो हो सकता है पर पीर हो सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में, ये हदीस आपने आज याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी के नमाज और रोज़े से मुतासर ना होना, पहले देख लेना कि वो अमानतदार है कि नहीं। किसी के नमाज रोज़े से मुतासर नहीं होना, पहले देख लेना कि दयानतदार है कि, देखना लोगों की जेबों पे कितनी नजरें डालता है। फरमाया बहुत सारे नमाज रोज़े वाले धोखेबाजी करते, दयानती न करें, अपने ओहदे का पास रखें, अपने मनसब का ख्याल रखें। ओहदे जिस जगह आप मौजूद हैं आपकी जिम्मेदारी है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा तुम में से निगरान है और जो उसकी रियाया है उसके बारे में उसने जवाब देना है। कभी भी बददयानती ना करें। हम लोगों का पहले एतमाद हासिल करते हैं, फिर उस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। उसका नुकसान पता क्या होता है? दुनिया में सबसे कमज़ोर शख्स वो होता है जिस पर कोई एतबार नहीं करता। इसका एतमाद ज़ाया हो जाए वो आदमी बिखर जाता है। कभी भी धोखाधड़ी की पॉलिसी ना बनाए। हम लोगों से मुफादात लेने के लिए अपने रवैये मीठे करते हैं और जब काम निकल जाता है फिर हमारे रवैये बदल जाते हैं। ये धोखा है, ये बददयानती है। इसको अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें तीन बातें पाई जाएं वो तो मुनाफिक है। अगरचे उलमा कहते हैं यहाँ मुनाफिक एतकादी मुराद नहीं, मुनाफिक अमली मुराद है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुनाफिक है। या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया वो बंदा जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो मुखालफत करे, जब अमानत रखी जाए तो बददयानती करे। ये तो बंदा मुनाफिक है। हजरत अबू नूर अलैहिर्रहमान ने लिखा है, फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था तो एक आदमी महमूद गजनवी के पास ना अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफ़ा मैं कहीं सफ़र पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं। वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह है, ना फटी है ना खुली है। अब मैं लुट गया हूँ, मेरी कुल उम्र की कमाई ज़ाया हो गई, खोटे सिक्के कहाँ और हीरे कहाँ। तो मेहरबानी करें और आपकी बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूँ कि मैं हूँ बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। तो शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में तो महबूब ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठते थे वहाँ गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा है ना, गद्दा बिछा हुआ। तो महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी, निकल गए। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा ओ खुदा के बंदो, उसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं। पहले दिन ही फटा हुआ है तो लटका देगा सबको, क्या करें? शोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र ना करो, मैं कैसे बंदे को जानता हूँ। इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहाँ से फटा था।
ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی. اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے, تو بندہ بلا. وہ بلا لیا اس کو, اس کا نام محمد رفو گر تھا. وہ آیا, اس کو گدا دکھایا, اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے. اس نے کہا فکر ہی نہ کرو, میں بڑا کاریگر ہوں. بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے, کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے. بڑے کاریگر یا پیسے ہونے چاہیے, بڑے بڑے کاریگر بندے. آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ. یہ عمرہ عبادت ہے نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا. تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی. خیر ان کی بھی زیادتی ہے, اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے. انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے, انہوں نے بھی رستہ نکال لیا. 1 سال سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے. کہنے کوئی مسئلہ نہیں, پاسپورٹ نواں بنوا لو. گنجائش ہے, یعنی ہر شے کا حل ہے. اور میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے, اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے, کیا حال ہو گئے. ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا, ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی. ایسا نہ کریں, یہ درست نہیں. احمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں. ان کا پیسے لے یار تو سی دے. اس نے سی دی, اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا. تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے, آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی. اس نے بلایا سب ملازمین کو, کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا. کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں. وہ کہنے لگے بنو بات میں خود پھاڑ کے گیا تھا. تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو, بلاؤ بتاؤ سیا کس نے. تو بلا لیا, احمد رفو گر آ گیا. اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا, کہا بھئی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے, میری غلطی کوئی نہیں. کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا کہاں سے پھٹا تھا. اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے, وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے, اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے, تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا. محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے, ثبوت بھی اکٹھے کر لیے. پھر قاضی کو بلایا, پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا. پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے, کہنا تسی میری جان چھڈو, مجرم پھڑو پاوے نہ پھڑو. وہ کہتا ہے مجھے معافی دو, میں رہا. ظلم ہے نا, ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے. آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے, بیچارہ ہف جاتا ہے. یہ طریقہ درست نہیں. ایک لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھر بیچارہ. سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے. محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, غریب آدمی تھا, وہ لٹ گیا ہے, اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی, تو آپ اس کا مال اسے دے دیں, بات ختم. قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ میری داڑھی دیکھیں, آپ میرا اعزاز دیکھیں, دنیا جانتی ہے میں اس طرح. قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے, بندہ بھول جاتا ہے, غلطی ہوگی, مال نے. کہا نہیں سبق. کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں, میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں. آج توبہ کر لے, میں کچھ نہیں کہوں گا, تو میری زبان پہ اعتبار کر, تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں, باز آ جا. پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں. محمود نے پھر بھرے دربار میں بلا لیا, مجمع عام میں. مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے, لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے, پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے. جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا, بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا بلاؤ احمد رفو گر کو. جب احمد رفو گر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی, جملے ٹوٹنے لگے, لفظ زمین پر گرنے لگے, بات صحیح نہیں ہوتی, زبان لڑکھڑانے لگی. محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات, اب بھرے دربار میں بول. تو جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی. کہا نکل جا میرے دربار سے. محمود بولے نکل جا, اتنی تجھے عزت دی, اتنی بڑی تنخواہ دی, قاضی بنایا, اور یہ چھوٹی سی رقم کے لیے, تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا, چل چلا جا, نکل. قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے. کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو, اس کے کام دیکھو.
دیکھو اس نے کیا کیا. گھر گیا, بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا, جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے. وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے, امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی. وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی, گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں. او بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں, کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے. ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں, ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا. جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی, ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے. رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے, میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. حالات ہی بدل گئے. قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا, اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا. نہ روٹی کی بھوک لگی, نہ پانی کی پیاس لگی, نہ نیند آئی. ساری رات تڑپتا رہا. سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی, دنیا چھوڑ گیا. حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے, فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا, کبھی. یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی, قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی. اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا, قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے, ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا. اور فرمایا یہاں تو لعنتیں دنیا دار برساتے تھے, وہاں فرشتے ہوں گے. اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی, قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی, وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے. بددیانتی معاشرے میں, اتنی بددیانتی ہر جگہ. اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے, یا دوائی میں بھی بددیانتی ہو. لوگ اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی 2 نمبر. اتنا بڑا بھی کوئی بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں, یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں, اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا, کوئی ڈوب جائے گا, کیا بنے گا. اور جس نے وہ رجسٹر کی دوائی کی, اس نے 2-4 لاکھ روپیہ لیا, اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے. قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا, لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں, لوگ تباہی کر جاتے ہیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو پڑھ کے انسان بار بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ہم سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, بخاری مسلم ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضور کی عادت مبارکہ تھی, جہاں موقع آیا حضور بیٹھ گئے. حضور زمین پہ جلوہ فراز تھے. صحابہ کرام نے سوال پوچھنے شروع کیے, یہ بھی بتائیں, یہ بھی بتائیں. کچھ نوجوان تھے, انہوں نے کچھ سوالات شروع کیے, انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے کثرت سے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سوالات, جب زیادہ سوال ہو گئے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نا ممبر پہ بیٹھ گئے. فرمایا پوچھو جو تمہارا جی چاہتا ہے میں بتاؤں گا, پوچھو, کرو سوال کرو. ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی, یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ. 2 لوگ اور اٹھے, یا رسول اللہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں ہمارا باپ. فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو, اسی باپ کی جائز اولاد ہو. ایک بندہ اور اٹھا, اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا, کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کئی دفعہ نا چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں, لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھل جایا کرتے, ان کے کھل جاتے ہیں, پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں. یاد رکھیں حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم بولے, مور لگنے لگی, ہم کانپنے لگے. حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا, دوزخی ہے تو. بس جب وہ سناٹا چھا گیا, اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ, یہ کثرت سوالات کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے. کہتے ہیں فٹافٹ حضرت عمر اٹھے, فٹافٹ, اور کوئی معافی نہیں مانگی, کوئی بات نہیں کی. جناب عمر تھے نا, آئے عمر تیرے جملوں پہ مر جاؤں, ان راہوں پہ قربان جہاں سے عمر چلتے تھے. ہر حکمران تیری بات کرتا ہے, پر عمر تیرے ایک ایک فیصلے پہ میری اولاد قربان. ایسا بھی شخص کوئی پلٹ کے دنیا میں آئے گا
جیسا خطاب کے گھر عمر پیدا ہوا، حضرت فاروق اعظم اٹھے، یوں ہاتھ باندھے، رو پڑے، کہنے لگے نہ حضور، نہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبیا و رسولا۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سونیا بڑے راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے، یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کے دے دیا ہے۔ حضور بڑے یوں ہاتھ باندھے، نہ ساڈا بولیا چولیا معاف کری، غلطی ہو گئی حضور جوانوں سے، نہیں ایسا حضور، نہ اس سے زیادہ کوئی پردہ نہ کھول جائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبیا و رسولا۔ وہ ضرورت کے لیے سوال ضرور پوچھا جائے، حضور پسند کرتے تھے، لیکن بحث میں الجھ جانا، ہر وقت دین کو تختہ مشق بنا لینا، ہر وقت میرا دل تڑپتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لیے آیا؟ جس کو 4 لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بحث بنا لیا، صبح بھی بحثیں، شام بھی بحثیں۔ کریم محبوب علیہ السلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بحثیں کرے، اس لیے امام علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بحثیں کرو۔ عمل کب کریں گے؟ کرو بحث، صبح بھی کرو، ہر بندہ کرے، مولوی بھی کرے، مفتی بھی کرے، مناظر بھی کرے، اور چلو علماء تو کبھی اعلاء کلمت الحق کے لیے کوئی گفتگو کر بھی لیں، ہر چوک چراہے میں بحث، ہر جگہ مناظرہ، خدا را بلا ضرورت تو چھوڑ دیں، بلا وجہ تو چھوڑ دیں، کبھی تو مان کر چلنے کا مزاج بنا لیں، کبھی تو قبول کر لیں۔ یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبیا و رسولا۔ حضور بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، حضور ہم بڑے ہی راضی ہیں، ہم پر کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، عمر بیٹھ جانا، رب تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اور پھر فرمایا عمر یہ رب نے تجھے ہی توفیق دی ہے، یہ تجھے توفیق ملی ہے۔ تو اتنی زیادہ بحثیں، میں کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب دینے کو جی نہیں نہ چاہتا۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ پتہ ہے حضور کے ایک عظیم صحابی کے بارے میں کر رہے ہیں، آپ ان پر بحث کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں، جی نہیں کرتا، وہ ہستی اونچی ہے، نہ بھائی نہ، دل نہیں مانتا، خیال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو حضور کی ازواج کا اور 4 بیٹیوں کا نام لیتے تھے تو وضو کر کے لیتے، وہ تو باتیں کرتے تھے تو ڈر ڈر کے کرتے تھے، کہتے تھے توبہ توبہ توبہ۔ ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں؟ لیکن آج ہر آدمی کو بحث کا شوق آیا ہے، ہر شخص ہے جو کہتا ہے مجھے بھی 3 باتیں آتی ہیں، میں بھی تھوڑا سا مفتی ہوں، میری بھی سن لو۔ اپنی زندگی میں اتنا دروازہ بحث کا نہ کھولیں، اتنا الجھاؤ نہ پیدا کریں، اور ایسے بے جا لا یعنی اور بے مقصد سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں انسان پڑھے تو اس کے لیے الجھاؤ بڑھ جائے۔ بعض سوالات ایسے بھی حضور سے کیے گئے کہ سرکار نے ان پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا اس سوال کی کیا حاجت؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا سیکھنے کے لیے مسئلہ ضرور پوچھیں، سیکھنے کے لیے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا قبر میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن صبح شام بحث ہوتی۔ میڈیا کوئی بھی کھول لیں جو اتنا زیادہ بدتمیز ہے نا، جو ہر بزرگ کے بارے میں بک بک کرے، جو ہر بندے کو برا کہے، جو ہر ایک کی پگڑی کھول کے رکھ دے، وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ زیادہ جو اس کو بھی گالی دے، اس کو بھی برا کہے، یہ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، یہ بڑا بننے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑا بننے کے لیے ایسے ایسے۔ اور میری قوم بڑی منفرد ہے، کبھی کبھی تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں تو لوگ دکھاتے ہیں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا کوئی جواب دے، تو میں کہتا ہوں یار آپ نے تو ہمیں بڑا سستا سمجھ لیے، ہر بندے کا جواب دے، اس کی اوقات ہے اس کو جواب دیا جائے، ہر ایک کو آپ جواب دینے کو تو جواب نہیں نہ دیا جا سکتا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے قانون بنایا ہے کہ جب جاہل بحث کرے نا اسے سلوٹ کرنی، وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں،
जाहिल जी हुआ, वो कहेगा सही कि मैं, वो जी मेरे तो सामने खड़ा ही नहीं हुआ, वो तो भाग गया। ओ भाई भला क्यों नहीं खड़ा हुआ? उसने तुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि तेरे सामने वो काबिल इल्तिफात ही नहीं तू। तो मेरे अजीज, इतना ज़्यादा उलझाव ना पैदा करें, अदब करें, इकराम करें, एहतराम करें। क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं हदीस पाक के। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अदब करो मुझसे प्यार को इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और फरमाया मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो इसलिए कि वो मेरे सहाबा हैं, मेरे सहाबा हैं, मेरी वजह से मेरे ग़ुलामों का इकराम करो। यहाँ बहस होती है, सहाबा के बारे में लोग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी खुल के बातें करते हैं और बेलगाम होकर तबसरे करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और अहले बैत नबूवत, यार तूने बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं की ये बात कह के कि ज़रा अली को मौला भी ना कहना। बहुत बड़ा सियाना बंदा है, सुना है बहुत ऊंची जगह बैठ के दरस देता है, बड़ी बड़ी मोहतरम जगह, और वो कहता है कि चूंकि मौला के कई माने, तो कुछ जाहिल बंदे ऐसे हैं जो माना बदल के और माना में ले लेंगे, लिहाजा हज़रत अली कहो, मौला ना कहो, यानी उसे भी मौला ना कहो जिसे नबी पाक ने मौला कहा है, उसे भी मौला ना कहो, इसकी बात मान के। यार आप दीन का हुस्न ज़ाया कर रहे हैं। आप रसूल करीम अलैहिस्सलाम जिसका जो एजाज़ बयान करेंगे, हुजूर की निस्बत की बरकत से उम्मत उसका वो एजाज़ ना सिर्फ मानेगी बल्कि जानेगी। क्या खूबसूरत जुमले। हुजूर ने फरमाया, मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। हज़रत अबू तलहा अंसारी कहते हैं, मैंने तजस्सुस की नज़रों से देखा। सहाबा हमारा बड़ा भला करते थे ना, कहते हैं मैंने तजस्सुस की नज़रों, तो हुजूर समझ गए कि इसकी नज़रों में सवाल है। हुजूर ने फरमाया, अन्नज़रु इला वजह अली इबादा, अली का चेहरा देखना। हज़रत अबू तलहा कहते मैंने तजस्सुस से देखा। तो हुजूर मुस्कुराए। सवाल मेरे अंदर था कि हुजूर हम तो देख रहे हैं, तो जो ना देख सकें, हम तो देख रहे हैं। तो हुजूर ने फौरन कहा, ज़िक्र अली इबादा, इसका खाली जिक्र भी करते रहना, तुम्हें इबादत का सवाब मिलता रहेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इकराम की सीढ़ियाँ बताईं, जो आदाब के तरीके रसूल करीम ने बताए, वो सारे इसलिए बताए कि उम्मत इनका अदब करे, उम्मत इनका इकराम करे, उम्मत इनका एहतराम करे। हमारे मुहद्दिसीन की एक पूरी जमात गुजरी है, एक बड़ी अजीब बहस उन्होंने लिखी है। कहते हैं जनाब, बहुत सारे लोगों ने हज़रत फातिमा तज़्ज़हरा से ज़्यादा रवायतें क्यों नहीं की, बीबी पाक से, खातून जन्नत से ज़्यादा रिवायात मरवी क्यों नहीं। अल्लाह अकबर। तो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ने कमाल लिखा है। वो कहते हैं असल बात यह है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग थे जो डरते थे कि जब आप किसी से हदीस लेते हैं तो फिर आपको ना उसके अहवाल भी बयान करने पड़ते हैं। तो बड़े लोग डरते थे कि इतना बड़ा नाम सैयदा पाक का और हम उस पर बात करें, सैयदा पाक पे बात करें। आला हज़रत के छोटे शहज़ादे की बात मैंने कई दफ़ा सुनाई है। वो फरमाया करते थे, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मैंने अपने नबी की बेटियों के नाम कभी बग़ैर वुज़ू ज़ुबान से अदा ही नहीं किए। डर आता ओ हो, इतनी मुक़द्दस हस्तियाँ, लोग कांपते, तौबा तौबा। अब तो बहस करते हैं, कहते थे हुजूर की अज़वाज के बारे में बात करें, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा की बात करें, हज़रत अफ़सा की बात करें, उम्मे हबीबा की, सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा की बात करें। लोग डरते थे, खबरदार कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए। भाई निस्बत का इकराम, जब कोई हज़रत आयशा की इज़्ज़त करता है तो दरअसल मेरे नबी पाक का इकराम कर। जब अहले बैत नबुव्वत का अदब किया जाता है तो रसूल करीम का अदब किया जाता है।